مجلس ہے اورنگزیب بادشاہ کی، ایک عورت کو لایا گیا. اس عورت کا جرم یہ تھا کہ اس نے عورت ہو کر کے 4 نکاح کر لیا تھا، 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا ایک ساتھ. عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح ایک ساتھ کر لیا. تو بادشاہ نے کہا وہ بے شرم عورت، تو نے عورت ہو کر کے 4 نکاح کیسے کر لیا؟ کہ کون سا غلط کام کیا؟ گردہ میں جلسہ سننے کے لیے گئی تھی، مسئلہ معلوم ہوا تھا، اسی پر عمل کیا. اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، چوری بھی سینہ زوری بھی. کیا مسئلہ تھا؟ کہ مقرر بیان کر رہے تھے مسئلہ کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے. کیا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ میں نے اتنا ہی سنا، اس سے پہلے تو میں ہوٹل میں تھی، حلوہ پوری کھا رہی تھی. بادشاہ کو 4 بیوی. بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے، جاہل کون ہے، بہادب کون ہے، بے ادب کون ہے. بادشاہ کو معلوم کرنا تھا. جب صبح ہونے لگی تو بادشاہ نے ایک بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا. بڑا خوش ہوا کہ بڑی نفیس ہے، نفاست پسند ہے، پڑھی لکھی معلوم ہوتی. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی. سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی کم نہیں ہے. تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہ ناک میں جو نت تھی ٹھنڈی پڑ گئی. بڑا خوش ہوا، واہ یہ تو اور چنگاری ہے. چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کیسے پتہ چلا؟ کہ جیسے روز پتہ چلتا ہے، پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صبح ہو رہی. شوہر نے بیوی سے کہا تو کم بخت کی کم بخت ہی رہ گئی، 20 برس سے ہمارے پاس تو بیوی ہے، میری بیوی ہے، لیکن کم بخت کی کم بخت ہی رہ گئی. بیوی کا جواب سنیے. بیوی نے کہا ہم سے بڑا کم بخت تو ہے. میں جاہل ہو کر کے تیری بیوی ہوں، تو عالم ہو کر کے میرا شوہر ہے، بتا کم بخت کون ہے، تو ہے یا ہم؟ شوہر نے ایک طلاق دیا، بیوی کھڑی. شوہر نے دوسری طلاق دی، بیوی کھڑی. شوہر نے تیسری طلاق دی، بیوی کھڑی. شوہر بولا کہ تینوں فائنل کر دیا. کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا تو 1000 طلاق دے دے، میں طلاق لیتی ہی نہیں. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے. آخری قسط علم و ادب کے حوالے سے بیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام آ رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہارون رشید کے دربار میں لڑکی آ رہی ہے نوکری لینے کے لیے. پوچھا کی نوکری دے دو، کھانا پکانے کی نوکری دے دو، کپڑا دھونے کی نوکری دے دو. بادشاہ نے کہا تمہارے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تمہاری ناک چپٹی ہے، ناک تلوار کی طرح نہیں ہے، اور چہرہ صاف نہیں ہے، گوٹی کا نشان ہے، اس لیے تم کو نوکری نہیں ملے گی. اس لڑکی کا دیکھیے کمال، اس کے پاس سیرت تھی، اس کے پاس علم تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دونوں بات غلط کہی ہے، اگر میں اس کو ثابت کر دوں تو آپ نوکری دیں گے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ثابت کرو. کہا آپ نے کہا کہ میرے چہرے میں گوٹی کا نشان ہے، میں بدصورت ہوں، آپ نے غلط کہا. آپ چاند کو دیکھیے آسمان پر سر اٹھا کر کے، اس کے منہ میں بھی گوٹی کا نشان ہے. جب وہ خوبصورت ہے تو میں اشرف المخلوقات بدصورت کیسے ہو سکتی؟ بادشاہ کو ماننا پڑ گیا. آپ نے کہا کہ جس کی ناک چپٹی ہو وہ بدصورت ہے، آپ نے یہ بات بھی غلط کہی. ہرن خوبصورت ہوتا ہے مگر اس کی ناک چپٹی ہوتی ہے، وہ جانور ہو کر کے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ناک چپٹی ہے. میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں بدصورت کیسے ہو سکتی؟ ما سلم الظبی علی حسنہ کلا ولا القمر الذی یوصف اما الظبی فیہ خنس بین والبدر فیہ کالفی یعرف. ایران سے ایک مصرع چلا ہے،
ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا ہوتا ہے آدھا گورا ہوتا ہے. سب کا سر چکرا گیا, کسی کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا بھائی موتی تو گورا ہوتا ہے, سفید ہوتا ہے, موتی کالا تو ہوتا نہیں, کالا اور گورا دونوں ہوتا نہیں, یہ کون سا موتی ہے؟ دورے ابلق کسے کم دیدہ بو, ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. جمعہ کا دن تھا, اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی کا نام زیب النساء ہے. اس نے آئینہ سامنے رکھا, ممیرہ سرما لگانا شروع کیا. جب ممیرہ سرما پڑ پڑا کر کے آنکھ میں لگا تو آنکھ کا قطرہ سرمے کے ساتھ جب چہرے پر آیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ موتی ہے جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے. مگر اشکیں بتانے سرمے آلو. مصرا پہنچ گیا, ایران کا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مارے خوشی کے اچھل گیا کہ جس نے مصرے کا جواب دیا ہے, چوڑا لگایا ہے, میرے سوال کا جواب دیا ہے, اس کو ہندوستان سے ایران بھیجو. میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں, گلے لگنا چاہتا ہوں, ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. خط جب آیا تو بادشاہ نے بیٹی کے سامنے کر دیا, بیٹی اب تم فیصلہ کرو کیا کرو گی. تم کو انعام لینے کے لیے بادشاہ بلا رہا ہے, بیٹی ہو تو ایسی ہو. اس نے کہا ابا حضور میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی, وہ مجھ کو گود میں بٹھائے گا, اجنبی مرد ہے, ہاتھ ملائے گا, اجنبی مرد ہے, منہ مانگا انعام دے گا, اجنبی مرد ہے, مجھ کو دنیا ملے گی, میری آخرت برباد ہو جائے گی, ایسی دنیا میں لات مار سکتی ہوں, انعام لینے کے لیے نہیں جا سکتی. اب بیٹی اب کیا کرو گی, اب اس کو کیا جواب دو گی؟ تو لڑکی نے مصرع لکھا, میری مثال گلاب کے خوشبو کی طرح ہے. گلاب کی پنکھڑی میں چھپی ہوئی خوشبو جس طرح ہوتی ہے اسی طرح میری مثال میں پردہ نشیں عورت ہوں, مرد نہیں ہوں. جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھے. جس طرح کوئی خوشبو سونگھنا چاہے تو پنکھڑی کو دیکھتا ہے, خوشبو کو تلاش نہیں کرتا. در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگے گل. در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگے گل. در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگے گل. در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگے گل. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مورا. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مورا. ایک پیغام کتاب الازکیہ کے حوالے سے 3 منٹ کا آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. کالی اور گوری لڑکی آ گئی بادشاہ کے دربار میں. کالی نے کہا مجھ کو نوکری دو, گوری نے کہا مجھ کو نوکری دو. تو بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا کر کے بھیج دیتے. بادشاہ نے کہا نوکری ایک ہی ہے, سیٹ ایک ہی ہے, امیدوار 2 ہیں, کسی کو نوکری ملے گی کسی کو نہیں ملے گی, کسی کا دل ٹوٹے گا کسی کا دل رہے گا, اس سے بہتر ہے کسی کو نوکری نہیں ملے. بادشاہ نے منطق سے بیوقوف بنانا چاہا, لڑکی نے فلسفے سے بادشاہ کو پھنسا لیا. لڑکیوں نے کہا بادشاہ سلامت, اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے, ایک طرف کالی ہے ایک طرف گوری ہے, ایک ہی سیٹ ہے, دونوں کا ایگزام کرا لیجئے, امتحان کرا لیجئے, جو پاس کرے اس کو دے دیجئے, جو فیل کر جائے اس کو محروم کر دیجئے. تو گوری لڑکی نے کہا ہے مشک نافکالی ہے موتی سفید ہے, قیمت ہے اس کی لاکھوں, اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا, جو دوزخی ہوں گے منہ کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت ایک طرف موتی ہے ایک طرف کوئلہ ہے, کوئلہ سے بڑھ کر کے موتی ہے, اسی طرح اس کالی سے بڑھ کر کے میں گوری ہوں. جنت میں جانے والوں کا چہرہ گورا ہوگا, جہنم میں جانے والوں کا چہرہ کالا ہوگا. جہنمی پر جنتی کو فضیلت, اسی طرح میں گوری ہوں کالی پر فضیلت. اب کالی نے کہا بادشاہ سلامت جلدی میں فیصلہ مت کیجیے گا, جلدی کا فیصلہ خسارے کا ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک طرف سے گواہی لی ہے تو دوسری طرف سے گواہی باقی ہے.
ہے مشک نافکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت آپ دیکھیے، کستوری کو کالا ہوتا ہے، کستوری کالی ہوتی ہے لیکن روئی سے بڑھ کر کے، جیسے وہ کستوری ہے اسی طرح میں کالی ہوں، اس گوری سے بڑھ کر کے ہوں۔ بادشاہ سلامت آنکھ میں دو حصے ہوتے ہیں، جس میں روشنی ہوتی ہے وہ کالی پتلی ہوتی ہے، اور جو حصہ گورا ہوتا اس میں بینائی ہوتی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت میں سیرت والی ہوں، وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی صورت والی پر فضیلت رکھتی ہوں۔ اب گوری نے سوچا میں خاموش رہوں گی، مقدمہ ہار جاؤں گا۔ اس نے الگ ایک مصرع کہا، کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، بادشاہ سلامت جیسے کاغذ سفید ہے اسی طرح میں سفید ہوں، قرآن کے کاغذ کو فضیلت اسی طرح مجھ کو فضیلت۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا، اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ بادشاہ وزیر سے کہتا کیا کریں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے۔ کہا تھوڑا سا صبر کیجئے، بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے، کہ نبی جو آئے رات میں نہیں آئے، دن میں آئے، دن گورا ہوتا اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ اب گوری لڑکی نے بڑے پیار سے بادشاہ کو مخاطب کیا کہ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، ستارے کو دیکھیے، سب ہماری طرح، جیسے ان کو فضیلت اسی طرح ہم کو فضیلت ہے، آپ ہم کو قبول کر لیجئے۔ انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے سوچا خاموش رہوں گی، مقدمہ ہار جاؤں۔ اس نے کہا انصاف کیجئے گا اے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ اب بادشاہ وزیر سے کہتا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور جلدی سے نوکری دے دیجیے، اب تو مشاہرہ شروع ہو گیا، دونوں کو جلدی سے نوکری دے دیجیے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہرہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ باغ میں پودا، 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 پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ کچو کے پتے میں بچوں کو دیکھیں گے پانی ڈالے گا، اور جب وہ چاندنی کی طرح چمکنے لگے گا تو اس سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے، محظوظ ہوتا ہے۔ رات میں جب شبنم ٹپکی تو پتے پر آ کر کے اٹک گئی۔ ایک بوڑھا جو 55 سال کا شاعر گزر رہا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا اور مصرے میں قید کر دیا۔ اس نے مصرع پڑھا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ 7 سال کی لڑکی باپ کا کھانا لے کر کے جا رہی تھی، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، اور سالن میں جو ٹکڑا تھا وہ ساگ کا ٹکڑا تھا، شلگم کا ٹکڑا تھا۔ وہ بچی بولی کہ چچا جان ایک ہی مصرع پڑھ رہے ہو، 2 مصرع تو پڑھو تاکہ شعر مکمل ہو جائے۔ کہا کہ بیٹی ابھی ایک ہی مصرع ذہن میں آیا، دوسرا آ نہیں رہا ہے۔ تو لڑکی نے کہا مجھ کو اجازت دے دو، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگا دیتی۔ کہا میں 55 میں آ گیا، مصرع آ نہیں رہا۔ تو بچپن میں کہا کہ کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا ہے، آپ اجازت دو میں مصرے کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ تو کہا بیٹی تو لگا دے گی؟ کہاں لگا دیں گے۔ کہا کہ اگر لگا دے گی تو منہ مانگا انعام دیں گے۔ کہا آپ چچا جان آپ اپنا مصرع پڑھیے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاتی ہوں۔
باغ میں پودا باغ میں پودا پودے میں پتا پتے پہ قطرہ شبنم کا پتے پہ قطرہ شبنم کا باغ میں پودا پودے میں پتا پتے پہ قطرہ شبنم کا اب اس لڑکی نے جوڑا لگایا ہاتھ میں ڈلیا ہاتھ میں ڈلیا ڈلیے میں روٹی روٹی پہ قتلہ شلغم کا روٹی پہ قتلہ شلغم کا بیر کا درخت تھا اور راجہ بیٹھا پیشاب کے لیے ٹوٹ کر کے ایک بیر گرا پیلا تھا ٹس ٹس تھا بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا اب وہ چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے جھٹ سے اٹھایا دھو کر کے منہ میں رکھ لیا رات میں مشاعرہ چل رہا ہے ایک لڑکی نے مصرع پڑھا راجا جی میں تو کہہ دوں گی اب سوچا یہ لڑکی نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی اگر آج اس نے بتا دیا تو عزت کا تو جنازہ اڑ جائے گا تو بادشاہ نے مٹھی میں پیسہ لیا کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی بادشاہ بار بار پیسہ دے رہا لڑکی ماننے کا نام نہیں لے رہی بار بار وہی مصرع پڑھ رہی لڑکی کو سمجھ میں آ رہا کہ بادشاہ کو یہ مصرع پسند آ رہا بار بار وہی مصرع داغ رہی ہے اب بادشاہ کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ لڑکی 1500 میں ماننے والی نہیں ہے بار بار داد دے رہا ہے جب خزانہ خالی ہونے لگا لڑکی مان نہیں رہی ہے تو بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کیا بار بار دھمکی دیتی ہے یہی نہ بولے گی پیشاب پر بیٹھے تھے بیٹ ٹوٹ کر کے گرا تھا پکا ٹس ٹس تھا دھو کر کے کھا لیا کہہ دے اس نے صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل حسن 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 صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل مدرسہ بن گیا نظام الملک بادشاہ نے بنایا بچوں کو دیکھا پڑھتے ہوئے پوچھا کس لیے آئے ہو پڑھنے کے لگا میرا باپ بادشاہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں کہا انا للہ دوسرے بچے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو کہا میرا باپ سپہ سالار ہے میں سپہ سالار بننا چاہتا ہوں کہا انا للہ استغفر اللہ اس نے سوچا کہ یہ مدرسہ ہے یہاں پیدا ہونے والے ایک نمبر کے دنیا دار ہیں نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری اس مدرسے پر بلڈوزر ہی چلا دے جب جانے لگا تو دیکھا کونے میں ایک بچہ ہے سوچا کہ اس سے بھی پوچھ لے وہی امام غزالی تھے ان سے پوچھا کہ بیٹا کس لیے آئے ہو کہ اس مدرسے میں آنے سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے کس بات سے ناراض ہوتا ہے میں تو دنیا میں اتنا ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں اس مدرسے میں کہ خدا کون سے کام سے راضی ہوگا خدا کون سے کام سے ناراض ہوگا بادشاہ نے پیشانی کو چوم کر کے کہا مبارک ہو تم ہو تو یہ مدرسہ باقی ہے تم نہیں رہتے تو مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ابلیس بوتل لے کر کے کھڑا ہو گیا بیچ راستے مکتب سے بچہ آ رہا تھا اس کو روک کر کے کہا کہ اس بوتل میں آسمان آ سکتا ہے زمین آ سکتی ہے وہ بچہ بولا کہ اس میں کیا مشکل ہے زمین بھی آ جائے گی آسمان بھی آ جائے گا یہ بوتل تو بہت دور کی بات ہے بہت بڑی بات ہے خدا قادر ہے عاجز نہیں ہے اگر وہ چاہ لے تو سوئی کے ناکے میں بھی آسمان کو پھنسا سکتا ہے زمین کو پھنسا سکتا ہے ایک آدمی مٹھائی دے کر کے بچے سے کہہ رہا ہے میں تیرا باپ بن جاؤں تم کو خوشی ہوگی وہ بچہ خاموش رہا اس کے بعد ایسا جواب دیا کہ اس آدمی کو لاجواب کر دیا بڑا باپ بننا فری میں باپ بننا چاہ رہا تھا اس نے کہا کہ چچا جان کیا بول رہے ہو آپ کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں تم کو اس بات سے خوشی ہے کہ نہیں آپ باپ نہیں میری ماں بن جاؤ
کہ تمہاری میٹھی میٹھی بات سے میرے باپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے، دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، ماں کو غرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، برائی سے دور ہے۔ ہاتھ اٹھائیے قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، انشاءاللہ خیر۔ آپ جگہ پر نہیں ہیں، جنازہ پڑھانے ہی والے ہم ہیں۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے نالائق لڑکے کے حوالے سے۔ کسی کو دیکھیے گا 6 انگلی ہوتی ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس انگلی کو، اس ہاتھ کو ہمیشہ جیب میں رکھتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، چھپاتا رہتا ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلی ہوگی وہ اس کو چھپاتا پھرے گا، اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا اور اس کو دکھاتا بھی نہیں ہے۔ جس کا بیٹا نالائق ہو گیا اس کی مثال اسی انگلی کی طرح ہے، کاٹنے بھی تکلیف، رکھنے میں بھی آئے۔ اس کو سامنے رکھیے، میں آپ کے سامنے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، اللہ آپ کے نافرمان بچے کو فرما بردار بنا دے۔ جنوری اور فروری کا مہینہ، خیر لائٹ آ جائے گی، آواز آپ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بچہ تربوز کھا رہا ہے، 12 سال کا لڑکا، 15 سال کا لڑکا تربوز کھا رہا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ شرم نہیں آتی، مسلمان ہو تربوز کھاتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے آج تک رمضان شعبان معلوم ہی نہیں ہے، میں تو جنوری فروری جانتا ہوں، رمضان شعبان جانتا ہی نہیں ہے۔ دادا مسجد میں آئے، پوتا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹے بات کیا ہے کہ تمہارے دادا نے آ کر کے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس بچے کا جواب سنیے، اس نے کہا مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے، میں کیا نماز پڑھوں؟ دادا سے کہا گیا تم اس کے ایمان کی حفاظت کرو، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ 1853 میں لارڈ میگالے نے کہا تھا ہم اسکول سے ایسے مسلمان کو نکالیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہوں گے، شکل سے مسلمان ہوں گے لیکن خیال سے انگریز ہوں گے، انگریز سے بدتر ہوں گے، انگریز سے بہتر بھی نہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ باپ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ میرا باپ، بیٹا کہہ رہا ہے میرا باپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے لیے دعا کی تب میں پیدا ہوا، کاش کہ وہ درخت پتہ چل جاتا کہاں ہے، میں وہاں جاتا، اپنے باپ کے لیے بد دعا کرتا کہ کسی طرح یہ بڑھوا ہلاک ہو جائے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ بیٹا بیمار ہے، باپ اللہ سے کہہ رہا اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو جو بھینس بھاگ گئی ہے اس کو ہم صدقہ کر دیں۔ تو بیٹا کھڑا کھڑا سن رہا تھا، بیٹا بولا ابا جو بھینس بھاگ گئی ہے اگر واپس آ جائے گی تب تو پھنس جائیے گا، بلکہ آپ اس طرح کہیے جو بھینس مر گئی ہے اگر وہ دوبارہ زندہ ہو گئی تو راہ خدا میں صدقہ کر دیں۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لب خنداں سے ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ۔ ہاتھ اٹھائیے
پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ آپ کے بچے کو صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے مسلمان بنائے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. بیٹا نافرمان بعد میں بنتا ہے، پہلے گنہگار باپ ہوتا ہے. اس پیغام کو تیسرے نمونے میں سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. جانتے ہیں کیا؟ اس کے گھر میں بچہ ہے بیٹھا ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، بڑا ہوگا خود بخود پڑھے گا. یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ بچہ بچپن میں نمازی بنتا ہی نہیں، اس کی عادت بچپن میں بنتی نہیں، جوانی میں آتا نہیں. دیکھیے خطرناک جملہ کتنا بڑا ہے. ماں باپ کی زبان سے نکلا بھی چھوٹا ہے چھوڑ دو، بڑا ہوگا خود بخود پڑھے گا. تو اس ماں باپ کے جملے نے بیٹے کو بے نمازی بنا دیا. ماں باپ سے پوچھئے بیٹا کیسا ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا تھوڑا. اس کا مطلب یہی ہوا تھوڑی سی جان گئی ہے، زیادہ جان نہیں گئی ہے. جب جان نکل گئی تو کیا بچا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو کیا بچا؟ تیسرے نمونے پر بہت دھیان رکھیے گا. بیٹا باپ کے جنازے کے پاس رو رہا ہے، امام صاحب پریشان. ارے 5 منٹ کے لیے صبر کرو، بعد میں روتے رہنا، پہلے نماز تو پڑھانے دو. وہ بیٹا بولا امام صاحب پہلے یہ تو پوچھو کہ میں کس پر رو رہا ہوں، میں اپنے آپ پر رو رہا ہوں یا باپ کے جنازے پر رو رہا ہوں؟ میں باپ کے جنازے پر کم رو رہا ہوں، اپنے اوپر زیادہ رو رہا ہوں. اس باپ نے مجھ کو دنیا کی ہر تعلیم دی، لیکن دین کی اتنی تعلیم نہیں دی کہ باپ کے جنازے کو بیٹا نماز جنازہ پڑھا سکے.